السلام علیکم، میں ڈاکٹر فارہ بخاری، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن آپ سے مخاطب ہوں۔ اور انفارچونیٹلی مجھے آپ کو ایک بہت بری خبر دینی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی بھی ٹائم پر انڈیا یا پھر یونائٹڈ اسٹیٹس ہمارے نیوکلیئر ایسٹس پہ اٹیک کر سکتا ہے کسی بھی ٹائم پر۔ اب یہ نہیں پتہ کہ وہ اگر کلیم کر رہے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ نیوکلیئر ایسٹس کدھر ہیں، تو واقعی میں انہیں معلوم ہے یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے۔ لیکن ابھی تک ہماری آرمی کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات ہمیں نہیں پتہ چلی ہے کہ جس میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہو کہ ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کو کوئی بھی خطرہ ہے۔ لیکن آپ کسی بھی یو ایس سینیٹر سے، کسی بھی یو ایس پولیٹیشین سے بات کریں، یا پھر آپ کسی بھی انڈین آرمی کے ملٹری کے آفیشیل کا اسٹیٹمنٹ سنیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کو آلریڈی پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان کی نیوکلیئر ایسٹس کدھر ہیں، کون سی اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں، اور ان کا پورا ارادہ ہے کہ پاکستان میں پریمپٹیولی سرجیکل اسٹرائکس کریں کسی بھی ٹائم پر۔ دس از ویئر وی آر ایٹ۔ اور اس بات کا پروف یہ ہے کہ انڈین ایئر فورس کے ہیڈ نے ہمیں وارن کیا ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم پر چاہیں تو ہماری نیوکلیئر ایسٹس کو ڈسیبل کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف سرجیکل اسٹرائکس۔ اور پچھلے خاصے عرصے سے انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ یہ وہ خود نہ کرے، بلکہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے تھرو کروائے، یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہمارے خلاف کھڑا کرے۔ اس کے سلسلے میں اس نے افغانستان کو استعمال کیا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ون آفٹر انادر، وہ بھی اس بات کو فیور کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی 1 اکتوبر کو پریسلر لیری کے نام سے ایک فارمر سینیٹر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے صرف پاکستان کے اوپر، اور اس میں انہوں نے پاکستان کی اتنی برائیاں لکھی ہیں، اتنی بکواس لکھی ہے پاکستان کے خلاف۔ اینڈ he's used his impressions when he was in government with the Reagans۔ تب انہوں نے پاکستان کی، ان کو مدد کی ضرورت تھی یو ایس ایس آر کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، تب ہماری تعریفیں کرتے رہے۔ اور اب جب ان کا معاملہ جو ہے وہ تعمیل پا گیا اور ان کو اپنا مقصد حاصل ہو گیا، یو ایس ایس آر ڈیفیٹ ہو گیا، تو اب ان کو پاکستان بہت برا لگ رہا ہے۔ اور اگر آپ ان کا انٹرویو دیکھیں جو کہ ایک انڈین جرنلسٹ نے کیا، VION کے نام سے ایک نیوز ہے چینل اس کے اوپر، تو یو ول سی کہ وہ جو انڈین جرنلسٹ ہے وہ لٹرلی از پٹنگ ورڈس ان دا ماؤتھ آف دس فارمر سینیٹر۔ وہ جو بات کہتا ہے نا، جیسے کہ وہ کوئی کویشچن کرتا ہے تو وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ سینیٹر جو ہے وہ اس کو ریپیٹ کرے۔ اٹس لائک اے ڈمی اور اے روبوٹ is sitting there just repeating whatever comments the interviewer is making in asking a question۔ مطلب ایک سمپل نیوٹرل کویشچن نہیں پوچھ رہا وہ انٹرویو میں، وہ اس کو آئیڈیاز دے رہا ہے اور اس کی بات، اس کے ساتھ بات اس طرح سے کر رہا ہے جیسے کہ وہ اس نے کوئی بات کی، اس نے کہا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے اٹ از فیلڈ اسٹیٹ؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ، کیونکہ پاکستان کی ہیلپ کرنے والے بہت ہیں، چائنا ہے اس کے ساتھ، اور اس کے اندر ابھی اتنی $1 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے چائنا نے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، سو کین یو سے دیٹ اٹ از اے فیلنگ اسٹیٹ؟ تو اس نے کہا نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ لیکن اس نے بہت زیادہ اور باتیں کی ہیں، بہت گندی، بہت خراب، بیس لیس، irrational باتیں کی ہیں پاکستان کے خلاف، کہ آپ جب ان کی بات سنتے ہو اور وداؤٹ اینی ایویڈنس، وداؤٹ پروڈیوسنگ ایون اے سنگل ایلیمنٹ آف ایویڈنس، اس نے یہ بات کی ہے۔ اور اس سینیٹر نے کتاب لکھ ڈالی ہے وداؤٹ اینی ایویڈنس، جسٹ بیسڈ اپان ہز امپریشنز when he was working as an aide to Reagan's foreign policy، اور when he was in the government۔ تو he actually supported the idea of preemptively destroying our nukes
and he wanted United States to do that. اور اس کو یہ جو انڈین جرنلسٹ ہے یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کو پاکستان کی نیوکلیئر ایسٹس کو اٹیک کرنا چاہیے. اٹس لائک ہی از گیونگ دس گائے این آئیڈیا. اور وہ کہہ رہا ہے وہ اتنا ڈمی ہے, وہ اتنا اسٹوپڈ ہے, اتنا وہ مطلب روبوٹک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہاں دینا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. آئی ٹوٹلی کنکر ود اٹ, آئی ایگری ود اٹ کہ ڈسیبل کرو. تو یہ دس از ویئر وی آر ایٹ. وی آر ایٹ ہائی رسک آف گیٹنگ اٹیکڈ اینی منٹ. سرجیکل اسٹرائکس یا تو یو ایس کرے گا یا پھر انڈیا کرے گا, اور انڈیا کرے گا تو وہ اکیلے نہیں کرے گا, وہ موسٹ لائکلی اسرائیل کے ساتھ کرے گا. اور اگر کوئی ایسی سرجیکل اسٹرائک ہوتی ہے, ایئر اسٹرائک ہوتی ہے, تو اس میں بہت زیادہ کیجولٹیز کا لاس ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ جب بھی اسٹرائک کرتے ہیں ان کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے آج تک کبھی کوئی ڈھنگ کی اسٹرائک نہیں کی ہے. ایک اسٹرائک مجھے بتا دیں جو کہ یو ایس نے یا پھر اسرائیل نے ایسی کی ہو کہ جس میں انوسینٹ سویلینس کا نقصان نہ ہوا. تو یہ پلانز بن چکے ہیں. میٹس یہاں پہ آیا تھا, ابھی انڈیا سے ہو کے گیا ہے میٹس جو ہے ان کا, اینڈ ہی وانٹیڈ انڈیا ٹو بائی دا F-16s. F-16s جو ہے نا دے آؤٹ ڈیٹڈ. انڈیا کی اس وقت ہی ڈنٹ وانٹ ٹو بائی دیز F-16s, انہوں نے ریفیوز کر دیا. میٹس نے کہا کہ تم لوگ اپنے سولجرز بھیجو افغانستان میں, تو انڈیا نے ریفیوز کر دیا. انڈیا نے کہا ہم اپنے سولجرز تمہاری وار لڑنے کے لیے نہیں بھیجیں گے, اور انہوں نے اس کی ریزن یہ دی کہ ہم اس لیے نہیں بھیج رہے کیونکہ ہم پاکستان کا لحاظ کر رہے ہیں, ہم کانفلکٹ کو پرولیفریٹ نہیں کرنا چاہتے. اور میٹس اس کو اس طرح سے میڈیا میں ریپروڈیوس کر رہا ہے کہ یہ انڈیا کی ہولسٹک اپروچ ہے. what do you mean holistic approach؟ ہر دوسرے دن یہ آپ کی لائن آف کنٹرول پہ فائر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اتنے سویلینز مار رہے ہوتے ہیں, اس کا ہم جواب دیتے ہیں, لیکن یہ ان کی ہولسٹک اپروچ ہے. 7 لاکھ انہوں نے فوجی وہاں پر کشمیر میں کھڑا کیا ہوا ہے اتنے سالوں سے, یہ ان کی ہولسٹک اپروچ ہے. تو یہ تو اس وقت ان کا حال ہے کہ دے آر basically looking for US to attack پاکستان, اور اس میں یہ اپنا اسرائیلی جو ہے انفلوئنس وہ استعمال کر رہے ہیں کہ اسرائیل سے یہ سارے ویپنز لے رہے ہیں. اسرائیل کی اکانومی ڈپینڈ کر رہی ہے انڈیا کے اوپر, اور اسرائیل جو ہے وہ پھر اپنا اسرائیلی لابیز کے تھرو انفلوئنس یوز کر رہا ہے US پالیٹیشنز کے اوپر, ٹو دا پوائنٹ کہ اب ایک US فارمر سینیٹر نے جس نے ریگن ایڈمنسٹریشن میں زیادہ کام کیا ہوا ہے, وہ اس نے پاکستان کے خلاف ایک کتاب تک لکھ ڈالی ہے. اب یہ تو ہمارے ساتھ لوگ کر رہے ہیں. برکس میں چائنا نے اور رشیا نے اور انڈیا نے سب نے, ساؤتھ افریقہ بھی تھا اس میں, برازیل بھی تھا, انہوں نے ایک کلیکٹیو سائن کیا ٹیررزم کے بارے میں, اور اس میں انہوں نے پاکستان میں کہا کہ پاکستان از اے رسک on the basis of a few organizations that have never ever threatened any of these countries except کشمیر کا جو ہے ایشو. اب اور دوسری بات, جب انہوں نے کانفلکٹس کی بات کی ہے برکس میں, تو انہوں نے ساری دنیا کی جو اس وقت کرنٹ کانفلکٹس ہیں اس کے بارے میں لکھا, ایکسیپٹ فار دا کشمیر کانفلکٹ, کہ وہ والی ہم ٹچ نہیں کریں گے. یہ برکس ہے جس میں آپ کے رشیا ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, برازیل ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, اور یونائٹڈ نیشنز کا رول تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. دے آر سو بائسڈ, سو پریجوڈسڈ. ابھی آج جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ہیز said they have actually blacklisted Saudi Arabia for war crimes in Yemen. لیکن اس یونائٹڈ نیشنز کو صرف سعودی عربیہ کے وار کرائمز نظر آ رہے ہیں, اس کو امریکہ کے US کے وار کرائمز نہیں نظر آتے.
جو کہ عراق میں ہوئے، جو افغانستان میں ابھی بھی ہو رہے ہیں، جو لیبیا میں ہوئے، جو سیریا میں ہوئے، جو کہ کانگو میں ہوئے. آپ کو پتہ ہے کانگو جو ہے اٹس این افریقن کنٹری، اور یہ میں نے پاکستان پارٹی کے جو پیج ہے فیس بک پہ، اس پہ میں نے یہ ہائی لائٹ بھی کیا ہے ایشو، ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی کیا ہے. کانگو از اے کنٹری رچ ان ریزروس. اس میں ایک ایلیمنٹ جو ہے اس کا نام ہے کولٹن. کولٹن جو ہے یہ آپ کے لیپ ٹاپس میں، آئی فونز میں اور ویریس ڈیوائسز میں یوز ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایروسپیس انڈسٹری، ڈیفنس انڈسٹری میں آپ کی یہ جو سیٹلائٹس ہیں، اب فیوچر جو ہے وہ اسپیس ٹیکنالوجی، اسپیس ویپنری کا فیوچر آ رہا ہے ہمارے یہاں پہ. تو یہ اس کے جو موسٹ ریزروز ہیں وہ کانگو میں ہیں. اور کانگو میں انہوں نے ملینز آف پیپل، ملینز آف سویلینس مروا دیے تھرو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم، تھرو اسٹیٹ اسپانسرڈ وار لارڈس، جو کہ فنڈیڈ آرمڈ بائی یو ایس، بائی یورپین کنٹریز. کیونکہ یہ ڈیسٹیبلائزیشن کروا کے کسی بھی ایریا میں، کانگو میں جیسے، وہاں کے ریسورسز کو پلنڈر کرتے ہیں. یہی بات انہوں نے عراق میں کی، یہی بات انہوں نے لیبیا میں کی، یہی بات انہوں نے سیریا میں کرنے کی کوشش کی ہے. وہاں پہ تو خیر رشیا ان کے ساتھ ٹکرا گیا، لڑائی ہو گئی نا، پراکسی وار شروع ہو گئی دونوں سپر پاورز کے بیچ میں، اور تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. یہی بات ان کی افغانستان میں چل رہی ہے. افغانستان جو ہے اٹ از اے یہ نارکوٹکس کا جو ہے اس وقت اسٹیٹ بن چکا ہے. پاپی کی یہاں سے اتنی کلٹیویشن ہو رہی ہے اور اتنی اسمگل ہو رہی ہے ہیروئن یہاں سے، اور ان کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے ان کو کہ یہ آپ کہتے ہیں نا یہ جنگ ہے، یہ جنگ نہیں ہے. جو بھی یہ کہتا ہے نا کہ افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے وہ بالکل غلط کہہ رہا ہے. اس کو کوئی عقل نہیں ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے. افغانستان میں کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے. افغانستان از جسٹ اے وکٹم آف ڈرٹی اگلی کیپٹلزم. انفیکٹ آپ کا جو برما میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی کوئی ایتھنک کلینزنگ نہیں تھی، وہ بھی ڈرٹی اگلی کیپٹلزم تھا. کیونکہ آپ کے جو ہمارے جو رینجرز مسلمز ہیں یہ بہت ہی رچ ریزروز پہ رہتے ہیں. ان کی جو بستیاں تھیں جن کو جلا دیا گیا بدھسٹ نے مذہب کے نام پر، وہ بستیاں جو ہیں they were full of rare metals and oil and gas. اور گیس کی پائپ لائن جو ہے چائنا سے چائنا جا بھی رہی ہے وہاں سے. اور سورس ہو گیا، جارج سورس ہو گیا، CFR ہو گئے، انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں اس کا کنٹرول لینا ہے اور اس کو نکلوانا ہے. تو یہ فیکٹرز ہو رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ون آفٹر another یہ لوگ کنٹریز کو پلنڈر کر رہے ہیں، اور جس کو وہ پلنڈر نہیں کر پاتے اس کو پھر یہ اٹیک کر دیتے ہیں، فل انویٹ کر دیتے ہیں. اب انڈیا جو ہے وہ ان کی اس لالچ کو، گریڈ کو پاکستان میں استعمال کروانا چاہ رہا ہے. اٹ وانٹس ٹو گیو دیم اے ریزن ٹو اٹیک پاکستان. اب وہ ریزن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو وہ کیا دے رہا ہے؟ ٹرمپ جو ہے ہی از اے ریلیٹیولی ایموشنلی لیبائل پرسن. مطلب ایک ایموشنلی اسٹیبل کمپوزڈ بندہ ہوتا ہے نا، وہ ٹرمپ نہیں ہے. آپ اس کی ایک اسپیچ سنیں تو آپ کو لگے گا ہاں ہی ہیز نو کنٹرول اوور وٹ ہی از سیئنگ اینڈ وٹ ہی ڈز انفارچونیٹلی. اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ کہ وہ بولتے پہلے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں، اور جب ان کو بہت زیادہ اپوزیشن ملتی ہے تو پھر وہ سوری کہہ دیتے ہیں، یا اس کو گھما پھرا کے نا بات کو چینج کر دیتے ہیں کہ میرا تو وہ مطلب تھا، دیٹس واٹ آئی مینٹ. تو یہ سچویشن ٹرمپ کی ہے کہ ہی از سو ولنریبل ٹو ایکٹنگ اپان انڈیاز provocation to strike our nuclear assets کہ any time God forbid we can expect something. اور this is very unfortunate. اور فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ جو ہے اٹس اے ویری ویل ریناؤنڈ اینڈ ریسپیکٹیبل پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن کے جو سائنس بیسڈ انسٹیٹیوشن ہے کہ جو ریسرچ کرتے ہیں.
انہوں نے ابھی ایک پبلش کی ہے رپورٹ جس میں انہوں نے پاکستان کے موسٹ لائکلی ایریاز کے جہاں پہ ہمارے اسٹریٹجک نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ انہوں نے پبلش بھی کر دی ہے، اور انڈیا کے لیڈنگ جرنلز میں وہ پبلش ہو چکی ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ آئی تھنک دیر از اے ویری اسٹرانگ لابنگ گوئنگ آن ایٹ این انٹرنیشنل لیول. یہ جو یونائٹڈ نیشنز میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں نا. دیر واز اے وار آف دا ورڈس ابھی جو UNGA کا سیشن ہوا ہے. دس از نتھنگ. This is just the tip of the iceberg. What they're actually trying to do, what India is actually trying to do is کہ انڈیا چاہتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہمارے اوپر اٹیک کر دیں، ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کو ڈسٹروائے کریں، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ پھر اسرائیل کے تھرو کرائے گا. اسرائیل اتنا اگریسو ہے کہ وہ شاید کر بھی دیں. اور اب countering how we countering all these attacks that are happening, I don't know. I look at our politicians and میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں. نیشنل اسمبلی میں آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کیا ہوا ہے، آپ کے سامنے پچھلے ایک ہفتے کی ساری کارکردگی ہے. شیر آیا، شیر نے کھایا، شیر نے باتیں کی اور شیر پھر سے بھاگ گیا. یہ آپ کا اس وقت اسٹیٹ بینک جو ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی امپورٹس پاکستان کی ساری کروا سکے جو اس کی کمیٹڈ ہیں، اور ہمارے ریزروز جو ہیں وہ ڈیفیسٹ میں ہیں، ہمارے اوپر ڈیٹس ہیں ٹھیک ٹھاک، اور اتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اباؤٹ 353 پولیٹیکل پارٹیز، اس میں سے صرف 3-4 ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی میں زیادہ ہیں، اور انفارچونیٹلی ان کو دے ہیو نو آئیڈیا ہاؤ ٹو ڈیل ود اے تھریٹ لائک دس. زیادہ سے زیادہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں انسٹیٹیوشن آف پیس میں جا کے ایک ڈبیٹ کر جاتے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ تھنک ہی ریئلی انڈرسٹینڈز وٹ وی آر ڈیلنگ ود اوور ہیئر. آپ کا جو امریکن سویلینس ہیں دے ہیو نو کنٹرول اوور دی گورنمنٹ. مسلم بین سے لے کے وال سے لے کے امیگریشن پالیسی سے لے کے ٹرمپ از آن لائک اسپری آف ایگزیکٹو آرڈرز. وہ ون آفٹر اندر ایگزیکٹو آرڈرز لکھی جا رہا ہے، اور امریکن سویلینز جو ہیں وہ پروٹیسٹ سے زیادہ کچھ نہیں کر پا رہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ اس سے زیادہ کچھ کر پائیں گے، بیکاز یونائٹڈ اسٹیٹس میں کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے، لیکن reality is there is no democracy. There are some secret organizations and secret societies that are governing the government of United States. So to expect that by talking at these different prestigious institutions, we can try to develop a softer corner for Pakistan amongst the American civilians is going to help us in the long run. I don't think so, because اس کی وجہ یہ ہے کہ at the end of the day وار کا جو فیصلہ ہے وہ ان کی گورنمنٹ کرتی ہے. جب عراق کی وار اناؤنس ہوئی تھی آپ کے سامنے، تو کیا امریکنز اس کے حق میں تھے؟ اس کا عراق کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس کے ساتھ 9/11 کے ساتھ. پھر بھی عراق انویٹ ہو گیا، پلنڈر ہو گیا اور تباہ ہو گیا، ابھی تک تباہی جاری ہے وہاں پہ. تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ اگر ٹرمپ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے پاکستان کو انویٹ کرنا ہے، اٹیک کرنا ہے، اور امریکن سویلینز کہتے ہیں نہیں کرو نہیں کرو، تو وہ کیا ان کی سنے گا؟ نہیں سنے گا. اس نے آج تک نہیں سنا. ہی ہیز نو ریسپیکٹ فار پبلک اوپینین، اینڈ اگر اس کو تھوڑی بھی 1% رسپیکٹ ہوتی تو وہ اپنے ایگزیکٹو آرڈرز نہ سائن کرتا اس طرح سے ڈیموکریسی کی یا پبلک اوپینین کی. تو یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ going from door to door from different institutions is going to help Khwaja Asif gain any sympathy from the government that they will not invade Pakistan. If they want to invade, they will invade. Even if United Nations tells them not to, even if all the humanitarian agencies slam them, they will still invade us. And what are we going to do? ہمارے پاس کیا رسپانس ہے؟ میں نے ابھی برکس کی بات کی. برکس میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری کولیشن بن جائے ود چائنا اینڈ ود رشیا، بٹ all countries have their own national interests that take priority.
ہم لوگ یہاں پہ ایز پولیٹیشنس کیا ہمارا ایجنڈا ہے؟ وی وانٹ آر آرمی ٹو ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ. آرمی کا تو اسٹینڈ تب آتا ہے نا کہ جب اٹیک ہوگا. ٹھیک ہے نا. آرمی کا کیا کام ہے؟ ڈیفینس, سیکیورٹی. ڈپلومیسی جو ہے اور جو اسٹریٹجک چلو اسٹریٹجائزنگ پہ آپ کہہ دیں کہ وہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, بٹ دا مین تھنگ از کہ وین دا اینیمی اٹیکس وی رسپونڈ. ٹھیک ہے. دیٹ از دا آرمیز رول. دیٹس وین دا آرمیز رول کمز ان. پولیٹیشنس کا کام ہوتا ہے جو اس وقت ہونا چاہیے کہ وہ ایسی اسٹریٹجی بنائیں کہ وار نہ ہو سکے اگینسٹ پاکستان. ابھی تک کون سی ایسی افیکٹو میجر ہمارے پولیٹیشنز نے لی ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ وی ہیو اے فیوریبل آؤٹ کم ایٹ این انٹرنیشنل فرنٹ؟ آپ مجھے بتائیں. ہمارے پولیٹیشنز آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہے ہیں, وہ ان کی صبح جھوٹ سے شروع ہوتی ہے, ان کی شام جھوٹ پہ ختم ہوتی ہے. دے آر سو سیلف پیوٹڈ اینڈ سو سیلف obsessed. ان کو صرف اپنی فکر ہے, ان کو یہ نہیں فکر کہ پاکستان کا کیا ہوگا, کیونکہ پاکستان ہوگا تو ان کی کرسی بچی رہے گی, جس کرسی کی انہیں اتنی فکر ہے. اگر پاکستان ہی نہیں ہوا تو وہ کرسی کہاں لے کے جائیں گے اپنی؟ خدا نہ خواستہ اگر ایک بھی اسٹرائک ہوتی ہے پاکستان کے سوئل پر, اتنی ڈیوسٹیشن ہوئے گی, اتنی ڈیوسٹیشن ہوئے گی کہ اپنی کرسیاں کہاں رکھیں گے وہاں پر؟ کبھی سوچا ہے انہوں نے؟ میں میرے خیال میں میرے پچھلے 10 دنوں سے میں چیخ رہی ہوں سوشل میڈیا پہ جتنا میں چیخ سکتی ہوں کہ خدا کے واسطے یونائٹ ہو جاؤ. پاکستان پیپلز پارٹی کو, پی ٹی آئی کو, پی ایم ایل این کو, جماعت اسلامی کو, اور بہت ساری جو بھی ہماری ڈفرینٹ بگ ونز ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی میں ہیں, پروونشل اسمبلیز میں جن کی اپنی ایک ریپرزنٹیشن ہے. They should unite and bring the best minds forward to come up with a political strategic response. آپ کو اب اس وقت کیا ہو گیا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ آرمی کو گالیاں دے رہی ہے, آرمی اپنی ڈیفینس میں لگی ہوئی ہے. اب وہ کیا کریں؟ وہ دشمن کے خلاف لڑیں کہ وہ آپ کے خلاف لڑیں؟ آپ نے ان کو اتنا انگیج کر دیا ہے ان دس وار آف دا ورڈز بٹوین دا ٹو آف یو کہ وہ اب کیا کریں. وی ہیو لمیٹڈ ریسورسز. دے آر ناٹ لائک ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ ایک تو آپ نے بجٹ جو ہے, ابھی میں بجٹ دیکھ لی تھی, آپ کو پتہ ہے انڈیا کا بجٹ جو ہے تقریباً 51 ارب ہے, ہمارا بجٹ صرف 7 ارب ہے ڈالرز میں. تو آپ مجھے بتاؤ کہ اتنے سے بجٹ میں 51 ورسز 7, جب انڈیا کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے نیوکلیئر ایسڈس کو ہم اسٹرائک کر سکتے ہیں, وہ کر سکتا ہے, اور یو ایس کے تھرو کوشش کرنا چاہ رہا ہے, اتنے سے بجٹ میں لٹرلی وہ 51 اور یہ 7, کتنا فرق ہے؟ اتنے سے بجٹ میں یو ایکسپیکٹ دیم ٹو ڈو میریکلس فار یو. آئی مین what is this؟ اور پھر لڑتے ہو, پھر ان سے لڑتے ہو, ان کو بزی کیا ہوا ہے اپنے ساتھ لڑائی میں, وہ پھر بھی بیچارے لگے ہوئے ہیں دن رات. دے آر ہیروز. وہ دن رات لگے رہتے ہیں, انہوں نے ماشاء اللہ سے پراکسی وار کو ڈیفیٹ کیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان کے جو ہمارے یہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کا کیا ایک ایجوکیٹڈ رسپانس ہے, اسٹریٹجک رسپانس ہے ٹو دس امپوزنگ تھریٹ؟ کب کریں گے یہ اپنی ایک یونائٹڈ الائنس کہ جس میں وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں ابھی کیا کرنا ہے؟ آئی مین when are you gonna wake up؟ آپ کے جو پولیٹیشنز کی 2 کیٹیگریز ہیں, ایک وہ جو کہ ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, اور دوسرے وہ جو پڑھے لکھے جاہل ہیں, مطلب سارے ہی جاہل ہیں. اس میں آپ کے پی ٹی آئی کے بھی سو کالڈ پڑھے لکھے پولیٹیشنز ہیں جن کو پتہ ہے ساری باتوں کا, لیکن اس کے باوجود they are not trying to unite the political parties, the political front against a common threat. دیکھیں جی, اگر پاکستان کو کوئی تھریٹن کرتا ہے, انڈیا کرتا ہے, یو ایس انڈائریکٹلی کرتا ہے, تو وہ تھریٹ جو ہے وہ صرف پاکستان کو نہیں ہے,
یا صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ہے، وہ پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کو، پاکستان کے ہر شخص کو، عورت کو، مرد کو، بچے کو ہے۔ تو آپ اگر یہ کہہ دو، آپ کو اگر اس کی فکر ہی نہیں ہے، آپ نے کوئی اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی ہے، اور آپ کے نے بنائی ہے تو اس کو آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ جب میری گورنمنٹ آئے گی تو تب میں دکھاؤں گا یا دکھاؤں گی، تو بھئی وہ نوبت آنے کے لیے پاکستان کا بچنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، وی ہیو اے ڈیوائن پاور بیہائنڈ اس، الحمدللہ ماشاء اللہ سے اللہ کا ساتھ ہے ہمارے ساتھ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، محبت ہے ان کی ہمارے ساتھ، کہ ابھی تک اتنا کچھ ہونے کے باوجود وی ریمین انڈن، بٹ وی آر ڈیلنگ ود ویری سیریس ڈینجر۔ 1971 کا جو ڈینجر ہوا تھا اسی لیول کا، بلکہ اس سے زیادہ لیول کا ڈینجر آج ہمیں سامنے کھڑا ہو رہا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا دشمن کامیاب ہوتا ہے 1% بھی، تو وی آر لوکنگ ایٹ ورلڈ وار 3 انفارچونیٹلی۔ اور آپ کا رسپانس کیا ہے؟ آپ کا رسپانس، پی ایم ایل این کا رسپانس یہ ہے کہ آپ وہاں پر ختم نبوت کی شک کے پیچھے پڑ جاؤ، استغفر اللہ۔ اور پی ٹی آئی کا کیا رسپانس ہے؟ پی ٹی آئی کا رسپانس یہ ہے کہ وہ بس اپنی کرسی کی فکر کہ ہم بھی پی ایم بن جائیں، الیکشن پہلے کرا لو، یہ what is this? We need immediate solutions. And stop expecting army to do everything for you. Please let them do the job they're supposed to do. آپ کے یہاں پہ پاکستان کو چھینک بھی آ جاتی ہے تو آپ کو آرمی بلا لیتے ہو، کیونکہ آپ کے اپنے جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو پالیٹیشینز ہیں، جو ریپرزینٹیوز ہیں، they are not doing anything for Pakistan. They are just looting the resources. They are plundering our country. اور جب یہاں پہ کراچی جیسے شہر میں پانی تھوڑا سا زیادہ آ جاتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے لیے بھی ان کو آرمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آرمی آپ کے ہر پولیٹیکل ایشوز کو بھی سالو کرے، آپ کی جو آپ کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے پرابلمس کو بھی سالو کرے، آپ کے جو کرائسز ہیں ملک کے جو کہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کو کرنے چاہیے ان کو بھی سالو کرے، ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی پراکسی وار بھی لڑے، اور پھر انڈیا کو کشمیر کو بھی آزاد کرائے، اور پھر افغانستان میں جو مسئلہ چلا ہوا ہے وہ بھی حل کرے، اور انڈیا کی ان دھمکیوں کا بھی جواب دے، نیوکلیئر ایسٹس کی بھی حفاظت کرے۔ بھی کیا کیا کرے آدمی، اور سب سے اس کے اوپر آپ لوگ جو اس کے بارے میں بکواس کرتے ہو اس کا بھی جواب دیں۔ پلیز لیٹ them focus on a big task facing them right now. And خدا کے واسطے ان کا بجٹ تو بڑھا دو۔ یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں آرمی کے بجٹ کے، بھئی وی ڈونٹ ہیو اے چوائس۔ آپ کا جو دشمن ہے اس کا بجٹ اتنا زیادہ ہے، اور آپ کا کیا بجٹ ہے؟ بجٹ بڑھاؤ خدا کے واسطے۔ اب ان کو ٹولز، آپ کو پتہ ہے جو فیوچر آ رہا ہے، اب تو اسپیس ویپنری شروع ہو رہی ہے، اب تو یہ نیوکس بھی پیچھے چلے جائیں گے، اب تو اسپیس وارز آ رہی ہیں جی۔ آپ کی جو لیٹسٹ اب جو ٹیکنالوجی وغیرہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے، یہ اب اسپیس میں ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ اب جو بھی میزائل، جو بھی نیوک ہوگا وہ اسپیس سے آئے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے مارا ہے، کس کو مارا ہے، بس وہ آ جائے گا، مار کے چلا جائے گا، بات ختم۔ اتنی خطرناک ہو گئے ہیں حالات۔ مارس پہ اس وقت ٹیکنالوجی، دے آر ٹرائنگ ٹو سیٹ اپ ویپن سویلائزیشن آن مارس۔ مارس کے اوپر وہ اس وقت ایک ایسی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں جو کہ وارفیئر اور ویپنز سے بنی ہوئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے پھر یہ آپریٹ کریں، اور دے لکنگ، اور یہ کیوں کس پلاننگ سے وہ کر رہے ہیں؟ وہ اس پلاننگ سے کر رہے ہیں کہ دے وانٹ ٹو ڈی ہیومنائز دا ورلڈ۔ یہ ان کی صدیوں کی 50-60 ایئرس کی پلاننگز چل رہی ہیں، اور ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، شیر نے اچھا کھایا پیسہ، اچھا اس نے کھایا ہے پیسہ تو خدا کے واسطے اب اس کا فیصلہ کرو، اس کو جیل میں ڈالو، نئی گورنمنٹ بنا لو یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر لو، اور اس کے بعد پھر الیکشنز کرا لیں۔ میں اتنی دیر سے کہہ رہی ہوں کہ پلیز فار گاڈ سیک اسمبلیز کو ڈیزالو کر دو۔ یہ جو ختم نبوت کا واقعہ انہوں نے ہوا ہے، جو شک انہوں نے چینج کرنے کی کوشش کی ہے،
اس کے بعد آئی تھنک کہ ہماری نیشنل اسمبلی کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہ جاتی انفارچونیٹلی. انہوں نے اب وہ کر ڈالا ہے کہ اس کے بعد آئی ڈونٹ تھنک وی آر سیف اینی مور فرام دیم. وہ ہمیں بہت ڈیمیج کر سکتے ہیں ہمارے آئین کو، اور وہ کر رہے ہیں ہمارے دستور کو، ہمارے کانسٹیٹیوشن کو. تو اس سے پہلے کہ وہ ایسا ڈیمیج کر جائیں یا کر دیا ہو کہ جو irrevocable ہو، I think it is very important that we dissolve the assembly. ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا لیں، ہم جوڈیشری کو لے آئیں. جی میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ کسی ٹام ڈک اینڈ ہیری کو بنا دو پاکستان کا ایکٹنگ پی ایم. آپ جوڈیشری سے کہہ دو ٹو ٹیک کیئر آف دا ایشوز آف دا کنٹری. جوڈیشری ہے، اور ایون آئی وڈ سے ایون الیکشن کمیشن کو کہہ دو. Tell them to make a caretaker government till the next elections happen. اور جوڈیشل آپ کے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں 2-3 کو، ان کو کہہ دو یا خود ہی وہ نامینیٹ کر دیں کہ who will carry on the matters of the state in the interim till we get a proper government through the next elections. لیکن before we even do that, I think it is absolutely imperative کہ سارے کے سارے politicians جو ہیں تھوڑی سی پولیٹیکل میچورٹی دکھا دیں اور ایک یونائٹڈ الائنس بنائیں. اور یہ جو تھریٹ which is I think way bigger than the 1971 threat, اس کے لیے ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی بنے، مل کے bring the best minds ahead. کانفرنس بناؤ، ایک پراپر کمیٹی بناؤ، اور کمیٹی ایسی ہونی چاہیے کہ اٹ شوڈ بی ریزلٹ اورینٹیڈ اینڈ گول ڈائریکٹڈ. یہ نہ ہو کہ کمیٹی بن گئی، کھا پی لیا اور اس کے بعد جی بھول گئے، جو کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کھانے پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. انفارچونیٹلی آپ کسی بھی کانفرنس پہ چلے جائیں تو what we need is focused activity کہ جی کیا کرنا ہے، برین اسٹارمنگ کریں. کہ آپ لوگ کو فکر کیوں نہیں ہے پاکستان کی؟ خدا کے واسطے فکر کرو، اور ایسے فکر کرو کہ کچھ کرو. یہ نہیں کہ اب میں فلانے کے خلاف اس بات پہ پٹیشن کر دیتا ہوں. ہماری عدالتیں پاگل ہو گئی ہیں آپ کی پٹیشنز ہینڈل کر کر کے. غریب بندے کی تو باری نہیں آ رہی ہے. وہاں سے پی ٹی آئی نے پٹیشن کر دی، وہاں سے پی ایم ایل این نے پٹیشن کر دی، وہاں سے شیخ رشید نے پٹیشن کر دی. وہ عدالتیں بیچاری پاگل ہو گئی ہیں. وہ کہہ رہی ہے غریب بیچارہ بیٹھا وہ کہتے ہیں میری باری کب آئے گی. پولیٹیشینس کو بھگتائیں گے تو غریب کی باری آئے گی. یا تو غریبوں کے لیے الگ عدالتیں بنا دو، اپنے لیے الگ عدالت بنا لو. کیونکہ آپ لوگ ان کو ٹائم تو دے نہیں رہے ہو عدالتوں کو کہ وہ آپ سے فارغ ہو کے وہ پاکستان کے عوام کے بھی مسئلے حل کریں. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈیزالو the National Assembly right away, kyunki what happened in the last 1 week was totally unacceptable. And the fact ke inhone change kar di dobara se, they brought the same old points back, khatm nabuwat ke, that's not enough. That's not, and the clerical error issue is totally unacceptable. That's the lousiest excuse anybody could give. اور اگر جو لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، آنیسٹلی آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. کوئی 1% بھی اس میں اوتھینٹسٹی نہیں ہے، سچ نہیں ہے. یو جسٹ نیڈ کامن سینس ٹو ریئلائز کہ اٹ واز ناٹ اے کلیریکل ایرر، اٹ واز این اٹیمپٹ ٹو اٹیک ختم نبوت. دیر از نو ایف اینڈ بٹس اباؤٹ اٹ. اور اس کی وجہ سے آئی ڈونٹ تھنک کہ وی آر سیف فرام آور اون نیشنل اسمبلی. جب آپ کسی چیز سے سیف نہیں ہوتے تو آئی تھنک اٹس بیٹر ٹو ڈیزالو اٹ. اینڈ وی آر ویری کلوز ٹو دا نیکسٹ الیکشنز. تو اف دے تھنک دے آر اوتھینٹک اینڈ دے آر ڈیموکریٹک اینڈ دے ہیو دا پیپل آف پاکستان behind them, then they're most welcome to compete in the next elections and come back to the NA. But ابھی اس طرح سے I don't think کہ they have any credibility left. اور یہ جو نیب کا ریفرنسز کا چکر ہے اور جو سزا کا چکر ہے، پنشمنٹ کا اگینسٹ the Nawaz family, I think that has to be expedited also.
یہ اتنا لمبا 2013 سے ہم یہ سن رہے ہیں، 2013 سے پہلے ریگنگ ہوئی، پھر اس کے بعد پینما کا ایشو چلا، پھر اس کے بعد کیسز دھرنے ہوئے، پھر اس کے بعد کیسز چلے، اور اب کیسز چلنے کے بعد فیصلے بھی آ گئے، اب فیصلے کے بعد اس کی ریبٹلس چل رہے ہیں، اور مطلب اٹ لکس لائک اے نیور اینڈنگ اسٹوری. بٹ دا پوائنٹ از کہ اس نیور اینڈنگ اسٹوری کے چکروں میں دشمن جو ہے وہ بہت ہمارے سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا. تو I think it is very important for all political parties to bring their best men or women forward to make a common alliance, political alliance, and come up with solid strategies to fight this impending threat that we have right now. And I hope this whole speech makes any sense to my dear Pakistani brothers and sisters, and to my political colleagues who don't make any sense to me. Honestly, میں سر پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہوں ان کی حرکتیں دیکھ کے. Thank you very much. Assalamu alaikum. Allah.